تو اس کے بعد آپ سحری بند ہونے تک جتنی مرضی نماز پڑھیں، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے، لیکن آپ نے دوبارہ وتر نہیں پڑھنا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، پوچھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کہ اگر ہم، کیونکہ اب راتیں ہیں عبادت کی، ساری رات عبادت کرنی ہے، نفل پڑھنے ہم نے گھروں میں جا کر، اگر ہم وتر پڑھے ہی نہ، صرف تراویح کی مطلب 8 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد وتر یوں ہی چھوڑ دیا جائے، لوگ خود ہی پڑھ لیں گے، یا ہم مزید قیام اللیل کر لیں رات کو اور آخر میں پڑھ لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال زیادہ تر انہی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو وتر کے بعد نفل پڑھنا سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وتر پڑھ لیا تو شاید لاک لگ گیا، بس رک گئی رات کی عبادت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ، اب لوگوں کے کئی طرح کے لوگ ہیں، کسی کی مصروفیات ہے، کوئی ہم میں اتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف تراویح پڑھ لیں تو بہت بڑی غنیمت ہے، چاہے یہ لتا کراتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا، من قام مع الامام، امام کے ساتھ قیام اللیل کیا، حتی ینصرف، حتیٰ کہ اس نے ختم کر لیا، سلام پھیر لیا، کتب لہ قیام تلک اللیلہ، پوری رات کا قیام اللیل لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ قیام اللیل، تراویح، تہجد ایک ہی چیز کے نام ہے۔ تو یہ جو ہم اگر باجماعت پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ اور آخری رکعت تک، امام کی آخری رکعت تک، تو یہ فضیلت سب کو حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد چاہے کہ نفل پڑھتے رہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور عبادت میں جو ہے وہ کفایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے لمبے قیام کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، پوچھنے پر فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کا بندہ، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جس کو مزید توفیق ہو تو اس کو ساری رات پڑھنے چاہیے، لیکن اگر ہم یوں کریں کہ وتر چھوڑ دیں اور رات کو مزید قیام اللیل کریں تو مطلب آپ لوگ 8 رکعت پڑھ کے کئی لوگ گھر چلے جائیں گے، لیکن امام کا قیام تو ختم نہیں ہوا، وہ تو تہجد کے ٹائم ختم ہوگا، تو فضیلت سے وہ لوگ تو محروم ہو گئے۔ اگر ہم پورا ایک قیام کر لیتے ہیں وتر سمیت، اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ اپنا ساری رات قیام کریں اپنی۔ پھر دوسری بات یہ کہ اہم چیز جو معتکفین کے لیے ہوتی ہے، ہماری مساجد میں آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے یہ رات کو جو قیام اللیل دوبارہ سے ہوتا ہے، یہ کراچی میں نہیں ہوتا تھا، صرف جامع بکر میں طلبہ کرتے تھے، اور ہمارا اعتراض کیا کرتے تھے یہ مسجدوں والے، ہمارے اہل حدیث، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، 20 تراویحوں کا ہم مناظرہ کرتے ہیں، آپ 8 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے دوسروں کو؟ میں یہی کہا کرتا تھا، ہم سے پوچھ کے مناظرہ کرتے ہیں آپ۔ قیام اللیل جب اب یہ سب مسجدوں میں شروع ہو گیا، پنجاب تک چلا گیا یہ، اب اشتہار چھپتے ہیں، لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی جستجو اشتہار کا نام ہے، رات کو جاگنے کی رات، جگانے کے لیے مولانا صاحب آئیں گے، ساری رات بیان کرتے رہیں گے، جب بیان 1 گھنٹے کا لیکچر سنیں گے دماغ تھک جاتا ہے، نہ تلاوت کرنے کے قابل رہتا ہے نہ نفل پڑھنے کے قابل رہتا ہے، تو یہ کون سی رات کا فائدہ کہاں؟ معتکفین کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے خلوت، تنہائی، اپنی اپنی انفرادی عبادت، وہ ساری چھین لیتے ہیں معتکفین سے، سارا کراچی مسجد میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر وہاں میلہ لگا لیتے ہیں قیام اللیل کے نام پر، اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ساری رات لیڈیز اور مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے پھر پیچھے میلے لگے ہوئے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، اور 4 صفحے بس نماز پڑھ رہی ہے، اور اعتکاف والے وہ انتظار کر رہے ہیں کب ختم ہوگا یہ میلہ،
ہم اب اپنے رب سے تنہائی میں کوئی بات کریں. تو اسی لیے یا تو حرم شریف کی طرح بڑی مسجد، اور یا پھر اس میں یہ ہے کہ قیام اللیل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ساری رات کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وتر آخر میں پڑھا جائے گا، وتر آخر میں پڑھنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جب تراویح ہو جائے، یہ راتیں 10 کی 10 راتیں، سنت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جگا کر گھر سے جو ہے سونے کا جو بستر ہے وہ ہٹا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اب جو ہے یہ 10 راتیں سونے کی نہیں ہیں. بچوں کو بھی پتا ہو، سب خواتین مرد سب گھر کے افراد جو ہے ساری رات وہاں نفل اور قرآن کا اہتمام کریں. جو اللہ کے توفیق سے اعتکاف کے لیے مسجد میں آگے وہ مسجد میں عبادت کریں، باقی سب لوگ اپنے گھروں کو آباد کریں ان 10 راتوں میں. سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں لنگوٹی کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے ساری رات. یعنی پورے سال میں کوئی ایسی رات نہیں ہے جس میں ساری رات جاگ کر عبادت کرنا مسنون ہو سوائے ان 10 راتوں کے. حتیٰ کہ عید کی رات بھی نہیں ہے، کوئی اور رات پورے سال میں کہیں بھی نہیں ہے جس کا پوری رات جاگنا مسنون ہو. ایک صحابی پوری رات جاگتے تھے، اگلے دن روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی، منع فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. لیکن یہ 10 رات مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگے، سب کو جگایا. اور اعتکاف بھی سنت اسی لیے ہے کہ گھر چھوڑ کر آئے ہیں، اسی لیے ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنے خیمے میں یا مسجد میں کسی کونے میں اکیلے میں نفل، تلاوت اور تسبیحات. نہ ان دنوں میں مطالعہ کرنا، سارا سال کتاب نہیں اٹھاتے، لائبریری اٹھا کر پھر اعتکاف میں لے آتے ہیں. ان دنوں میں محدثین سلف صالحین حدیث کی کتابیں بند کر دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے. قرآن کی تلاوت کثرت سے، نوافل کثرت سے، اور تسبیحات اور دعائیں، یہ پورے آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہ 10 دن، یہ 10 راتیں، یہ 10 راتیں. پھر یہ موقع جو ہے اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو جتنا ہو سکے تنہائی اختیار کریں اور خلوت اختیار کریں، تنہائی، اور نوافل اور اذکار، تسبیحات، تلاوت اور دعاؤں میں بس وقت گزاریں. کسی لٹریچر کا مطالعہ بھی نہیں کریں، تفسیر یا حدیث، سیرت، یہ سب بعد میں سارا سال پڑھیں. یہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو قید کرنا اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے مسجد کے اندر. پھر اگر ہم یہاں میلہ لگا لیں گے تو اعتکاف کا مقصد ختم، سب کا ٹوٹ گیا اعتکاف. جب مقصد ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اعتکاف، یہ یاد رکھنا. چاہے مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، لوگ تو ڈرتے ہیں وہاں کہاں سے قدم اٹھانا ہے، کہاں نکلیں گے تو ٹوٹ جائے گا. آپ کا یہیں ٹوٹ جائے گا مسجد میں. یہ جو حالت ہم نے بنائی ہوئی ہے مسجدوں کی، اعتکاف بیٹھے بیٹھے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کیوں جس مقصد کے لیے آئے وہ تو فوت ہی ہو گیا. تو سب سے اہم، سب سے بڑی جو آپ کے پاس ایک غنیمت ہے ان 10 راتوں میں، چاہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں جو یا گھروں سے جو آتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ باجماعت قیام اللیل، تراویح جو موجود ہے سب مل کے کر رہے ہیں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. چاہے ساری رات سونا پڑے، آپ کو تھک جائیں، کیونکہ اس کا ثواب یہ ہے کہ پوری رات کا قیام اللیل لکھا جاتا ہے جو امام کے ساتھ ہے. اور جو اگر آپ نے پورا نہیں کرتے، مطلب وتر چھوڑ دیتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنی رکعت کا ثواب ملے گا جتنی پڑھی. مکمل وتر کی آخری رکعت تک، سلام پھیرنے تک اگر امام کے ساتھ پڑھیں گے، پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پہلا عمل تو یہ ہے کہ یہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اور مغرب کی نماز افطاری میں نہیں نکل جانی چاہیے. اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے اگر تیار ہو کر بیٹھیں گے تو ہم مسلسل تراویح پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بیچ میں
قضائے حاجت آ جائے گی، کبھی پانی کی پیاس لگے گی، کبھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ 10 راتیں یوں گزر جائیں گی جیسے 20 گزر گئی ہیں. اور یہ اعتکاف میں اگر آپ نے تنہائی اپنی پوری کوشش کے ساتھ تنہائی اختیار کی اور تنہائی میں صرف یہ اس پر زور دیا، نفلوں پر، ذکر و اذکار پر، قرآن کی تلاوت اور دعائیں، یہ کئی چیزیں ہیں. آپ مثلا تلاوت کر رہے ہیں، انسان ہے ایک حد تک پھر جا کے وہ بور ہونے لگتا ہے، تو آپ ذکر تسبیحات شروع کر دیں. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے افضل تسبیح ہے. درود شریف کی تسبیح، استغفار کثرت سے کرنا. پھر اس سے تھوڑا ملل آ جائے تو پھر دعاؤں میں لگ جائیں. اپنی چیزیں مانگنی ہے آپ نے، عبادت ہے. اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا یہ عبادت ہے. جو مسئلہ بھی، آپ کے جوتے کا مسئلہ بھی، وہ بھی آگے اگر اللہ سے کے سامنے رکھیں گے عبادت ہے. پھر کھڑے ہو کر نفل پڑھ لیں. اور یہ ایسی چیز ہے، اذکار، دعائیں، نوافل، یہ ایسی، اور تلاوت قرآن، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو زنگ لگا ہوا تھا اور جو عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، یہ کس طرح آپ کو عبادت میں حلاوت نصیب ہونے لگ جائے گی ان اذکار کی وجہ سے. ایک بندہ اگر تہجد کا شوق رکھتا اور تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی کبھی، تو وہ گھر میں بھی اگر کثرت سے ذکر و اذکار شروع کر دے، اپنے آفس میں، گھر میں، گاڑی میں، رستے میں، دعائیں کثرت سے، تو دیکھنا چند ہی دنوں میں آپ تہجد کے لیے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آپ کو فرشتوں نے پکڑ کے کھڑا کر دیا. کوئی تھکاوٹ نہیں، شوق بڑھتا جا رہا ہے، پڑھنے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، ایک سپارہ ختم ہوا تھکیں گے نہیں، 2 پڑھنے کی اور ہمت پیدا ہو جائے گی، 3 جب پڑھیں گے 6 پڑھنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. نیکی کی یہ فطرت ہے ان چیزوں کی. ایک نیکی کریں گے دوسری نیکی کو بلاتی ہے نیکی. اور گناہ کی بھی یہی فطرت ہے، ایک گناہ کرتے ہیں ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور دوسرے گناہ کو بلاتا ہے وہ. تو اس پر فوکس کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر کیونکہ روٹین سے ہٹ کر ہم عبادت شروع کر رہے ہیں، زیادہ اتنی عبادت پہلے نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر تھکاوٹ بھی ایک دم آئے گی. صبح سوئیں گے، ظہر کی نماز بھی نکلنے کا خطرہ ہوگا. اگر اپنے اوپر بندہ کنٹرول کر لے، دل کو سمجھا لے کہ مجھے بس اتنی نیند کافی ہے، زیادہ نہیں ضرورت، تو نیند جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے، تھوڑی نیند کافی ہو جاتی. تو سورج نکلنے سے پہلے کوشش کریں نہیں سوئیں. سلف کا یہ عمل ہے، صحابہ کا یہ عمل ہے، سورج نکلنے سے پہلے نہیں سوتے تھے. سورج نکل جائے آپ 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت یا کم از کم 2 رکعت. اس کی فضیلت ہے کہ جس بندے نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور وہیں بیٹھا رہا جہاں اس نے ادا کی تھی، اسی جگہ پر یا اسی مسجد میں اسی وضو کے ساتھ ذکر و اذکار کرتا رہا حتیٰ کہ سورج نکل گیا، پھر 2 رکعت ادا کی، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج اور ایک عمرہ مکمل 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 3 دفعہ فرمایا ثواب ہے. یعنی ان 2 رکعت کی فضیلت بتائی ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے. حج عمرہ تو وہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. ثواب بتایا، ثواب کا وزن اتنا ہے، حج عمرے کے ثواب جتنا. لیکن حج عمرے کی جو فضیلت ہے وہ اس سے بھی کہیں اوپر ہے. یہ تو 2 رکعت کی فضیلت ہے. کئی لوگوں کا ذہن حج عمرے کی طرف چلا جاتا ہے، لو میرا حج عمرہ ہو گیا. حج عمرہ وہاں ہوتا ہے، وہ حج عمرہ کی جو فضیلت ہے وہ ان 2 رکعت سے بھی کئی درجے اوپر ہے. یہ تو صرف 2 رکعت کی فضیلت بتائی گئی ہے. اور اسی طرح جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز باجماعت، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو گیا، آدھی رات کا قیام اللیل کا ثواب ہے. یہ کس چیز کی فضیلت ہے؟ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت ہے، قیام اللیل کی نہیں، تہجد کی. تہجد کی فضیلت اس سے کہیں اوپر ہے. اور پھر اس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو اس کو پوری رات کا قیام اللیل. مطلب جو بندہ پابندی کرتا ہے عشاء اور فجر کی جماعت کی نماز کی، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. آپ کو اس پابندی پر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا پوری رات تہجد پڑھنے پر ملتا ہے.
یہ دو نمازوں کی باجماعت پابندی کرنے کی فضیلت ہے. قیام اللیل آپ کا الگ ہے, وہ آپ نے الگ کرنا ہے. اور صحابہ تابعین کے دور میں جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور صبح فجر کی اذانوں کے ٹائم اٹھ جائے, اس کی مذمت کیا کرتے تھے. فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے سو گیا اور سیدھا فجر کی اذانوں کے ٹائم اٹھا. ہمارے دور میں تو ہم کہیں گے کتنا بڑا ولی ہے اللہ کا. صحابہ کے دور میں مذمت کرتے تھے کہ بیچ میں نفل پڑھنے کے لیے اٹھا ہی نہیں. یعنی صحابہ کا عمل یہ ہے کہ رات کو جب سوئیں تو پھر یہ نیت کر کے سوئیں کہ بیچ میں اٹھوں گا اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, چاہے کم از کم 2 رکعت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا, حتیٰ کہ سوتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی. صبح کا مطلب صبح صادق ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ, اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. مطلب شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم سوتے ہو رات کو, یعقد الشیطان علی قافیۃ احدکم 3 عقد, جب تم اذا ہوا نام ہے, جب تم میں سے کوئی بھی بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان ہر بندے کی گردن, یہ پچھلے حصے میں, سر کے پچھلے حصے میں 3 گرا لگاتا ہے اور جادو کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اس پر پڑھتا ہے, کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, 3 دفعہ پڑھتا ہے, رات بہت لمبی ہے سویا رہے, یہ اس کا منتر ہے, رات بہت لمبی ہے سوتا رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا علاج جو ہے ہر بندے کو سمجھایا ہے, اور وہ صبح صادق سے پہلے ہو سکتا ہے. صبح صادق اگر ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ شیطان پیشاب کر کے چلا گیا, مطلب وہ کامیاب ہو گیا, اس کا جادو مکمل ہو گیا. اگر صبح صادق ہونے سے پہلے آپ سنبھل جائیں تو وہ جادو ٹوٹ سکتا ہے. اور اس جادو کا کیا نقصان ہے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ جادو کامیاب ہو جائے آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات کو آنکھ کھل جائے, اللہ کا نام لے لے, بس اللہ کا ذکر کر لے, بسم اللہ کہہ لے, یا دعا جو جاگنے کی دعا, 1 گرہ کھل جاتی ہے. اگر وضو کر لے 2ری گرہ وضو سے کھلتی ہے, اور 3ری گرہ فرمایا نماز پڑھ لے, کم از کم چاہے وتر رہ رہا تھا وتر پڑھ لے یا 2 رکعت پڑھ لے, تو 3 گرہ کھل جاتی ہیں. اصبح نشیطا طیب النفس, تو چاق و چوبند اور ہلکا پھلکا صبح جب ہوتی ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ چاق و چوبند, نشیط, ایکٹیو, اور بالکل جان پر کوئی بوجھ نہیں ہے, روح کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اس کے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانِ, اگر ایسا عمل نہیں کرتا ہے صبح صادق ہوتے ہی اس کی خبیث نفس مطلب ثقیل النفس کہ بھاری روح پر بوجھ ہے, اس کی جان پر بوجھ ہوتا ہے اور سستی کا مارا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد سستی سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی. سستی اتنا بڑا وبال ہے, اور یہ سستی جو ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم صبح صادق سے پہلے اٹھیں, 1 دفعہ اٹھیں پھر چاہے سو جائیں, لیکن فجر سے پہلے پھر اٹھیں فجر کی تیاری کے لیے, فجر کی صبح صادق ہونے سے پہلے. تو صبح جب فجر کی نماز پڑھیں تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, سورج نکلنے تک کم از کم 2 رکعت پڑھیں اور پھر سوئیں, کیونکہ رات جاگے تھے, تاکہ اس لیے سونا ہے کہ پھر ہم سے دن کے اعمال نہ ضائع ہو جائیں. تو کم از کم 11 بجے اٹھ جائیں, 11 بجے, اور زوال کے ٹائم سے پہلے کم از کم 8 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں تہجد, اس کی چاشت جسے کہتے ہیں. چاشت تو فارسی کا لفظ ہے, اردو کا ہے, اس کا اصل نام ہے ضحا, ضاد والضحا واللیل اذا سجا پڑھتے ہیں نا, ضحا یہ وقت کا نام ہے, اس پیریڈ کا نام ہے. سورج نکلتے ہی زوال تک کا جو پیریڈ ہے اس کو عربی میں ضحا کہتے ہیں, ضحا ضاد کے ساتھ, ضحا. اور عربی فارسی اردو میں کہتے ہیں چاشت, یہ ٹائم کا نام ہے, نماز کا نام نہیں ہے.
इस वक्त में जो नवाफिल पढ़ते हैं उन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वाबीन। ये यानी इस वक्त जो लोग, ये नमाज जो है ये अव्वाबीन की नमाज है। यानी चाश्त का वक्त सूरज निकलने से लेकर जवाल तक के वक्त दौरान जो नफल पढ़े जाते हैं, फरमाए ये नफल अव्वाबीन के नफल हैं। अव्वाबीन उन लोगों को कहा है जो नफल पढ़ते हैं इस दौरान। नमाज का नाम अव्वाबीन नहीं है, लोगों ने नमाज का नाम अव्वाबीन रखा हुआ है, नमाज अव्वाबीन, सलात अव्वाबीन, और वो कहीं मगरिब के बाद निकाली हुई है। अव्वाबीन इन लोगों को कहते हैं जो इस दौरान चाश्त का वक्त कब शुरू होता है? जब आप इशराक, जिसको इशराक कहते हैं, इशराक भी नमाज का नाम नहीं है, इशराक भी उस वक्त का नाम है जब सूरज तुलू होता है। सूरज तुलू होने का टाइम यहाँ लिखा होता है, उसके 20 मिनट बाद इशराक पढ़नी चाहिए। हमारे कई लोग 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद खड़े हो जाते हैं। 20 मिनट बाद मसनून है। सुन्नतें आप 10 मिनट बाद पढ़ सकते हैं, इशराक जो है नफल जो है 20 मिनट बाद पढ़ने चाहिए तकरीबन, या उससे लेट कर लें। उस वक्त से जवाल तक का जो पीरियड है, इस दौरान जो लोग नफल पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह के नबी ने लक़ब दिया है अव्वाबीन का। अव्वाब, इब्राहिम को कहा ये अव्वाब हैं, अव्वाब के जो अल्लाह की तरफ बहुत ज्यादा रुजू करने वाला शख्स, क्योंकि ये वक्त काम काज का वक्त है और एतकाफ वालों के सोने का वक्त है। इस वक्त जो उठकर काम काज छोड़कर और एतकाफ वालों में से नींद छोड़कर जो नफल पढ़ेगा वो अव्वाबीन कहलाएगा। और फिर उसके फौरन बाद जोहर का टाइम शुरू हो जाएगा। और यहां भी एक नाजुक सा वक्त है। मैं तो मुख्तसर से बस मैं खत्म करता हूं ये बात। मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, जो आपसे छूट गए तो बहुत सारा नुकसान होगा। जवाल जब होता है, जब जोहर का टाइम शुरू होता है नक्शे के मुताबिक, यहां लिखा होता है, ये पट्टी चल रही ना, इसमें जोहर का टाइम लिखा हुआ शुरू होने का। एक तो ना ऊपर हमने सेट किया हुआ है, ये तो हमने सेट किया कि जमात इस वक्त खड़ी करेंगे। इस पट्टी में जो चल जोहर का, असर का, पांचों नमाजों का वक्त चल रहा है, ये वक्त आप नोट करें। इस वक्त जवाल खत्म होता है। इस वक्त के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा साअतुन तुफ्तहु फीहा अब्वाबुस समा। ये वो घड़ी है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एहतमाम फरमाते थे? इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अलग से एहतमाम नहीं करते थे नमाजों का। इस वक्त जोहर की 4 सुन्नतें पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब हमें मस्जिद में चाहे 1:30 बजे जमात खड़ी हो, जोहर की सुन्नतें हम पढ़ सकते हैं इस वक्त, घर में हो या एतकाफ में है। तो उसके बाद जो है अपने अज़कार, जिक्र अज़कार में, और 5 वक्त आप मस्जिद में बैठे हैं, आपको ये चीज मुयस्सर है अल्हम्दुलिल्लाह कि 5 वक्त आपके पास, 5 ऐसे पीरियड आएंगे जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस वक्त दुआ मांगो, दुआ मांगो अल्लाह से, ये दुआ मांगने का वक्त है, मांगो। 5 पीरियड आएंगे आपके पास, एतकाफ वालों के पास मौजूद हैं। हर अजान से लेकर इकामत होने तक का जो वक्त है, ये इस दौरान, हत्ता कि अहले इल्म कहते हैं कुरान भी बाद में पढ़ा जा सकता है। कुरान पढ़ना अफजल नहीं है, दुआएं मांगना अफजल है इस दौरान, जब आप अजान होने के बाद से लेकर इकामत तक। और असर की 4 सुन्नतों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो 4 सुन्नतें असर से पहले पढ़ता है अल्लाह उस पर रहम फरमाए, रहमत की दुआ दी है। नबी की दुआ लगेगी जो नियत करके पढ़ेगा। आप लोग नेक बंदों की दुआएं लगाने के लिए उनसे दरख्वास्त करते हैं मेरे लिए दुआ कर दें, और नियत रखते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है इसकी दुआ मुझे लग जाए, और होती है, अल्लाह दुआ कबूल होती है अल्लाह के बारगाह में लोगों की। और नबी की दुआएं लेना चाहते हो तो ये इन कामों पर कारबंद हो जाए कि दुआ दी है रहीम अल्लाहु मुरान, उस शख्स पर, हर उस शख्स पर अल्लाह रहम फरमाए। नबी ने दुआ दे दी कि जो सल्ला अरबान क़ब्ल अल-असर, असर से पहले 4 रकत पढ़ ले, और फिर असर के बाद से मगरिब तक का वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की है कि मैं इन लोगों के पास बैठा रहूं जो असर से लेकर मगरिब तक बैठते हैं। मैं गुलाम आज़ाद करने से भी ज़्यादा मुझे पसंद ये है कि मैं इन लोगों के पास बैठ जाऊं जो असर से लेकर मगरिब तक अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और फिर यह है कि
लोगों ने ये समझा हुआ है कि इफ्तारी का टाइम कोई खास दुआओं का टाइम है। बिल्कुल खास टाइम है, क्योंकि रोजे की आखिरी घड़ी है वो। आपने सारा दिन हो सकता है गफलत की हो, दुआएं ना मांगी हो, अब आखिरी घड़ी है। रोजा खुलते ही वो घड़ी खत्म हो जाएगी। रोजा बंद जब होता है उस वक्त से शुरू होती है घड़ी, रोजा खुलने तक पूरा दिन, एक एक लम्हा दुआओं का वक्त है। रोजे की हालत में जो दुआ मांगी जाती है रद्द नहीं जाती। तो चलो सारा दिन अगर नहीं मांगी गई तो इफ्तारी के टाइम जब बैठे वो तो हाथ से ना जाए वो वक्त, उस वक्त इसलिए दुआओं का एहतमाम करते हैं, वरना ये नहीं है कि उसका खास उस घड़ी की कोई फजीलत है, बल्कि पूरे दिन की फजीलत है। फिर आगे आपकी रात शुरू हो गई आपने खुद। और आखिरी बात यह है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं ये हमारे अहले दिन माशाअल्लाह कि, वरना पूरी दुनिया तो 27वीं रात पर बस इक्तिफा करती है, बस 27वीं रात मना ली और लैलतुल कदर जो हमने जबरदस्ती छीन ली। और ये अल्लाह का फजल है, हमारे अहले हदीस जो है वो 21-23 ताक रातों को मानते हैं और खूब जोश और खरोश के साथ तरावी में हाजिर होते हैं, मस्जिद में रश कर देते हैं, और जो ही 22वीं 24वीं 26वीं 28वीं होती है सब गायब होते हैं। समझते हैं आज कौन सा ताक रात है, लैलतुल कद्र के लिए ऐसे हमें बुलाया जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा 10 की 10 रातें क्यों जागते थे? वजह यह है कि ताक रातों की गिनती दो तरह है। एक गिनती है पहले रोजे से शुरू होती है, तो गिने तो आज 21वीं रात है। एक गिनती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 30वें रोजे से शुरू की है। 30वीं रात को पहली रात कहा है, वो तो अब हमें किसी को नहीं पता ये माह रमजान 30 रोजों का या 29 का है। अगर 29 का हुआ तो आज 21वीं रात है, अगर 30 का हुआ तो कल 29वीं रात है, कल 22वीं रात है ना। वैसे तो 30वीं से अगर गिनती शुरू करें कल ताक रात बनती है, 29वीं बनती है कल। इस चीज का जिक्र तफसील से इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वगैरह उलमा ने किया है। तो अब कल भी ताक की रात हो सकती है। अब ये तो हमें जब पता चलेगा, हम छोड़ते जाएं 22वीं 24वीं 26वीं 28वीं को छोड़ते जाएं और 30 का रमजान हो जाए तो हमने सारी ताक रातें छोड़ दी, और ये 21वीं जिसको समझ रहे हैं ये ताक नहीं रहेगी। मतलब अगर 30 का रमजान हुआ तो फिर 30वीं रात पहली है, जिसको हम 30वीं गिन रहे हैं वो पहली रात है आखिरी अशरे की, और 28वीं रात जिसको हम तारीख के हिसाब से कह रहे हैं वो 30वीं 28वीं रात होगी, फिर ताक रात तीसरी रात बनेगी 28वीं, 26वीं रात बनेगी 5वीं, और फिर 24वीं रात बनेगी 7वीं, हाँ 7वीं, और फिर 22वीं रात बनेगी 9वीं रात, और इस तरह 10 की 10 रातें ताक बनती हैं। इसलिए धोखा नहीं खा जाना, सो नहीं जाना कल 22वीं रात को। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।